پرانی راہداری کا سایہ۔ عثمان سردیوں کی چھٹیوں کے بعد کئی ہفتوں سے بند پڑے ہاسٹل میں واپس آیا تو شام ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر بادل نیچے جھکے ہوئے تھے اور ہوا میں ایسی نمی تھی جو ہڈیوں تک اتر جائے۔ گیٹ پر موجود چوکیدار نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو۔ عثمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا اور اپنا بیگ اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ عمارت کے اندر آیا، ایک لمبی ٹھنڈی راہداری اس کے سامنے پھیل گئی۔ بتیوں کی مدھم روشنی فرش پر لمبے سائے بنا رہی تھی اور ہر قدم کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ عثمان کو یاد تھا کہ پہلے یہاں کتنی رونق ہوا کرتی تھی، لڑکوں کی ہنسی، کمروں سے آتی موسیقی، کسی کا دوڑتے ہوئے گزر جانا۔ مگر آج کچھ بھی نہیں تھا، صرف خاموشی اتنی گہری کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی اجنبی لگے۔ اس نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے موبائل نکالا۔ نیٹ ورک نہیں تھا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے فون جیب میں ڈالا اور چلتا رہا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچا، اسے لگا اوپر والی منزل پر کوئی کھڑا ہے، ایک دھندلا سا سایہ۔ عثمان رک گیا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہم ہے، اس نے خود سے کہا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مگر ہر قدم کے ساتھ اسے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی اس سے ایک منزل اوپر رہ کر اس کی نقل کر رہا ہو۔ وہ رکتا تو اوپر سے بھی آہٹ رک جاتی، وہ چلتا تو ہلکی سی چاپ پھر سنائی دیتی۔ آخرکار وہ اپنے فلور پر پہنچ گیا۔ راہداری پہلے سے بھی زیادہ لمبی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر ہلکی سی گرد تھی مگر سب کچھ اپنی جگہ موجود تھا۔ اس نے بیگ رکھا، جیکٹ اتاری اور بستر پر بیٹھ گیا۔ تبھی اسے دروازے کے باہر سے گزرنے کی آواز آئی۔ کوئی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ عثمان نے سوچا شاید کوئی اور اسٹوڈنٹ بھی آ گیا ہو۔ وہ فوراً باہر نکلا مگر راہداری خالی تھی، دور تک کوئی نہیں۔ اس نے واپس آ کر دروازہ بند کر لیا، لیکن اب اس کے دل میں بے چینی اتر چکی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا جیسے ابھی کوئی دستک دے گا۔ کچھ دیر بعد واقعی دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ آواز بہت ہلکی تھی مگر صاف تھی۔ عثمان نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا مگر فرش پر گیلے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی پانی میں چل کر آیا ہو۔ وہ نشان دروازے تک آتے تھے اور وہیں ختم ہو جاتے تھے۔ عثمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے کی ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کی سانس سے دھواں سا نکلنے لگا۔ پھر اس نے دیکھا، دیوار کے کونے میں ایک سایہ ابھر رہا تھا، پہلے دھندلا پھر آہستہ آہستہ گہرا۔ وہ سایہ کسی انسان کی شکل لے رہا تھا۔ عثمان چیخنا چاہتا تھا مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ سایہ دیوار سے الگ ہوا اور فرش پر پھیلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر انچ کے ساتھ کمرہ مزید ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ عثمان پیچھے ہتھا ہتھا بستر سے ٹکرا گیا۔ پھر سایہ رک گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھلا۔ باہر راہداری میں وہی مدھم روشنی تھی۔ سایہ واپس مڑ گیا اور دروازے سے باہر نکل کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اگلی صبح چوکیدار نے عثمان کو سیڑھیوں کے پاس بیٹھا پایا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے اس نے پوری رات پلک نہ جھپکی ہو۔ وہ بس ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہا تھا، وہ اب بھی راہداری میں ہے، وہ کسی اور کا انتظار کر رہا ہے۔ اور اس دن کے بعد جو بھی نیا لڑکا اس فلور پر آتا، اسے رات کے وقت اپنے دروازے کے باہر گیلے قدموں کے نشان ضرور ملتے۔